بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ میں کئی خواتین گزری ہیں جو اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور ہوئی، لیکن کچھ ایسی بھی تھیں جنہوں نے دھوکہ دہی میں انتہا کر دی۔ آج کی کہانی ایسی ہی ایک عورت کی ہے جس نے اپنی ذہانت اور چالاکی سے ایک سلطنت کو اپنی مٹھی میں کر لیا، مگر کیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہی کہ نہیں، یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ قرون وسطیٰ کا ہے، جب مسلمان اندلس پر حکومت کر رہے تھے۔ اندلس اپنی شان و شوکت، علم و فن اور بہادری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اس دور میں ایک غیر معمولی عورت نے اپنی ذہانت اور دھوکہ دہی سے سب کو حیران کر دیا۔ یہ عورت زبیدہ بنت عبداللہ کہلاتی تھی، جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، مگر اس کی اصل طاقت اس کی چالاکی تھی۔ وہ ہر حال میں اقتدار اور دولت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زبیدہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کا خواب تھا کہ وہ ملکہ بنے اور بادشاہ کے خزانے کی مالک بن جائے، جو کہ ناممکن تھا۔ مگر اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو آج بھی تاریخ میں حیرت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، زبیدہ نے سب سے پہلے بادشاہ عبد الرحمن ناصر پر نظر رکھی، جو اندلس کا ایک عظیم سلطان تھا۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی، مگر بادشاہ اتنا زیادہ محتاط تھا کہ اس تک رسائی آسان نہ تھی۔ زبیدہ نے جب دیکھا کہ بادشاہ تک رسائی ممکن نہیں تو اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے محل کے ایک خادم کو اپنے جال میں پھنسا لیا، جو بادشاہ کے بہت زیادہ قریب تھا۔ وہ اس سے دوستی کر کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کے موقع تلاش کرنے لگی۔ کچھ دنوں بعد خادم نے بادشاہ کو زبیدہ کے حسن و جمال کے قصے سنانا شروع کر دیے۔ بادشاہ نے جب اس کے حسن و جمال کے قصے سنے تو اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور اس نے زبیدہ کو محل میں بلوا لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے زبیدہ کو دیکھا، وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ زبیدہ نے بھی اپنی چالاکی سے بادشاہ کو یہ باور کرایا کہ وہ ایک نہایت شریف، ذہین اور وفادار عورت ہے۔ بادشاہ نے چند دنوں میں اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ اس طرح وہ اس کے سب سے قریبی لوگوں میں شامل ہو گئی۔ اب زبیدہ نے اپنے اصل منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ اس نے بادشاہ کو بھی یقین دلانا شروع کیا کہ اس کے کچھ وزیر اور سردار اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے زبیدہ کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور ان وزیروں کو معزول کر دیا جو در حقیقت میں بادشاہ کے وفادار تھے۔ آہستہ آہستہ زبیدہ نے بادشاہ کی سلطنت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ زبیدہ کا اقتدار مضبوط ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب بادشاہ کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک دن زبیدہ نے ایک زہریلا مشروب تیار کروایا اور بادشاہ کو پلا دیا۔ بادشاہ کو فوری طور پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ خود اندلس کی اصل حکمران بن چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خزانے کی مالک بن گئی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ زبیدہ نے ہوشیاری سے سلطنت پر قبضہ تو کر لیا، لیکن وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی۔ جس بادشاہ کو اس نے قتل کیا تھا وہ عوام میں بے حد محبوب تھا۔ جیسے ہی لوگوں کو احساس ہوا کہ بادشاہ کی موت قدرتی نہیں بلکہ زبیدہ کی چالاکی کا نتیجہ ہے، تو محل میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ کے کچھ وفادار سردار جو زبیدہ کی چالاکیوں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کے خلاف ایک خفیہ بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ زبیدہ کو اپنی چالاکی پر بہت غرور ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ کوئی اسے ہرا نہیں سکتا، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ ایک رات جب زبیدہ اپنے بیٹے کے ساتھ محل کے اندرونی حصے میں تھی، اچانک سپاہیوں نے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بادشاہ کے وفادار وزیر نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے بغاوت کر دی۔ زبیدہ کو اپنی زندگی میں پہلی بار ڈر محسوس ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ محل سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے تلواریں لیے سپاہی کھڑے تھے۔ زبیدہ کو اس کے بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وہ جو کل تک اندلس کی سب سے طاقتور عورت تھی، آج ایک قیدی بن چکی تھی۔ باغی سرداروں نے اس کے بیٹے کو تخت سے معزول کر دیا اور زبیدہ کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ایسا ہجوم جو پہلے اس کے حسن اور چالاکی پر فریفتہ تھا، اب اسے دیکھ کر غصے سے چلا رہا تھا۔ بادشاہ کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر زبیدہ کو عبرتناک سزا دی گئی۔ اسے ایک ایسی کوٹری میں قید کر دیا گیا جہاں وہ باقی زندگی اندھیرے میں گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ کچھ روایات کے مطابق زبیدہ نے قید میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دھوکہ اور مکاری عارضی طور پر فائدہ دے سکتے ہیں، مگر آخر میں سچ اور انصاف غالب آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔